بہت سے کیسز میں جس کو ہر طریقے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تھریٹ کر کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارا وہ بھائی جس پر ہمیں قدم قدم پر فخر ہے کہ وہ نہ کبھی بکا اور نہ ہی کبھی جھکا۔ میری مراد خطہ کوثر کی آواز جناب آصف شفیق ستی صاحب سے ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اسٹیج پر اور آپ کو اس کیس کے حوالے سے بھی اور باقی جو ہمارا فورم ہے اس حوالے سے بھی آپ سے بنسبت باقی مقررین کے شاید تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ آپ نے انتہائی غور و غوص سے ان کی بات کو سننا ہے اور دعوت دینے سے پہلے میں تمام احباب کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کھانا یہاں پر تیار ہے، تمام لوگ کھانا کھا کر جائیں گے۔ آصف بھائی کی تقریر کے بعد، بات چیت کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، نقشبندی صاحب کریں گے اور شمیم صاحب 60 ایم والی کی طرف سے تمام برادری کا شکریہ ادا کریں گے۔ میں گزارش کروں گا آصف شفیق ستی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آج آپ اس ہمارے عظیم بھائی کو بے دردی سے قتل کیے جانے پہ جو ہم نے پروگرام میں انعقاد کیا تو سارے کار میں آپ تمام احباب اس میں شامل ہوئے۔ میں بہت ممنون ہوں اپنے بڑے بھائی حاجی ارشد صاحب کا کہ اس کو آرگنائز کرنے میں، اور ہم نے بہت کہا بھی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں لیتا، میں اس کو اسپانسر کروں گا۔ میں حاجی ارشد صاحب کا بھی بہت ممنون ہوں۔ ابھی صرف میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم تقریریں بہت زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکل ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ احسان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے ایک احسان کو مرواؤ گے تو 20 سے 30 سال رہو گے، آپ کو احسان نہیں ملے گا۔ خدا کے بندوں، میں نے بے شمار دفعہ سٹیج پر کھڑے ہو کے تقریر کی۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی یاسر ستی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماجد ستی قتل کیس میں وہ ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میں سپیچ نہیں کروں گا، میں وہ چیزیں کروں گا جو میرے نوجوان ینگ بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میری 55 سال ایج ہو گئی ہے، شاید ہمیں تقریریں کرنے کا شوق زیادہ ہے لیکن پریکٹیکل کام نہیں کرتے۔ میری کوشش ہوگی کہ میری باتوں سے میرے 20% یا 30% نوجوان بھی اویئر ہو جائیں اور وہ کھڑے ہو جائیں تو کم از کم ہم اپنی ماؤں کی گودے میں جڑنے سے جا سکیں۔ ہم کسی اور کو احسان نہیں بننے دیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر دفعہ ہم کسی اسامہ کو قتل کروا دیں، ہم کسی ماجد ستی کو قتل کروا دیں، پھر ایک مرد مجاہد احسان ستی کو قتل کروا دیں اور پھر ہم جمع کثیر اکٹھا کریں؟ کتنے بندوں کو مرواؤ گے؟ کتنے آوارہ کتوں سے اپنے گھر کے شیروں کو مرواؤ گے یار؟ اصل میں مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے یار۔ آپ اپنے لیڈرز کی پروٹیکشن کرتے ہو، اپنے نظریات پہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو۔ اپنے بھائی بیٹے کو قتل ہونے کی بات آئے، اس کی زندگی کو چراغ گل کرنے کی بات آتی ہے، آپ گھروں میں بیٹھ جاتے ہو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ماجد قتل میں ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہمارا بھائی یاسر، ایک شروع میں انسیڈنٹ کیا گیا ہمارے دو بندوں یاسر اور راجہ منان کو پھنسانے کے لیے۔ یہ ہمارا بھائی راجہ غفران ستی بیٹھا ہے، اس کو پھنسانے کے لیے 2 دفعہ اٹیک کیا گیا۔ ہم نے کال دی، اب کتنے لوگ آئے؟ تقریریں ہم سبھی کرتے ہیں، یاسر کی 3-4 پیشیاں ہوئی۔ میں کسی انڈیویجول کی پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اویئر کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں ہم کیوں قتل کر دیے جاتے ہیں، ہماری زندگی کی قیمت کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم انا پرست نہیں ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے وفا نہیں کرتے، ہم اپنے فیملی سے وفا نہیں کرتے، ہم ناروں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم گل گوپالے پہ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پروموٹ ہونے کی بات کرتے ہیں،
لیکن جب اپنی عزت نفس یا تحفظ کی بات آتی ہے تو ہم گھروں میں گھسے رہتے ہیں, ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. اس ریاست کی پیشی پہ ہم جاتے رہے, میرا بھائی ثناء اللہ, میں, عمر, غفران, کتنے لوگ آتے رہے ہمیں پتہ ہے. لیکن مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ ابھی آرگنائزیشن ساری چیزیں ہمیں بنانی ہے, کچھ ہماری سستیاں بھی ہیں. کیوں ہیں؟ ہم اس سلسلے میں لگے تھے کہ آپ میں اویئرنیس کریٹ کریں. جب آپ میں سوجھ بوجھ آ جائے, آپ سارے بھائی سمجھ جائیں کہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے, یہ ہماری عزت و ناموس کا مسئلہ ہے, یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے. پالیٹکس اس سے بہت بعد میں آتی ہے. تو جب آپ سارے نکلے تو پھر ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں, ایک گلدستہ بنائیں, تاکہ کل ہم اسے توڑنا نہ پڑے. جب اس میں سے کام نہ کرنے والوں کو ہم نکالیں گے, پھر سے پالیٹکس شروع ہو جائے گی, پھر سے سسٹم کولیپس ہو جائے گا. میں کھل کے ایک بات کرتا ہوں, یہاں پہ 70 سال کا بیٹھا ایک بزرگ, میری جماعت الگ ہے, وہ علیحدہ سے ایک جماعت سے بلانگ کرتے ہیں, میں الگ سے ایک جماعت سے میرا تعلق ہے. میں پولیٹیکلی ان کے اگینسٹ ہوں, بھلے میرے قوم قبیلی سے ہیں, لیکن یار وہ شخص سوشل ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ نوجوان بھی کھڑے ہو سکتے ہو بھائی. اسد اللہ ایڈوکیٹ ہمارا ہر کیس مفت لڑتا ہے کچہری میں کھڑے ہو کے, جتنے ہمارے مرڈر کے کیس, جتنے ریپ کے کیسز ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ خدا را گھروں سے نکلو. نہیں تو ایک بات بتا دوں آپ کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ مجمع صرف 7, 8, 10 لوگوں نے ارینج کیا. یہ ان لوگوں کا گلدستہ ہے. میرا بھائی ثناء اللہ سنی ہے, عمر ستی ہے, میرا بھائی طاہر مقصود ہے, میرا بھائی تبسم منیر ہے, میرا بھائی حاجی اقنواز ہے, ہم ایک ٹیم ورک ہے, میرا بھائی زاہد ہے. ہم تمام لوگ مل کے کم از کم 6-7 لوگ ہیں اور وہ ورکنگ کرتے ہیں. اور پھر میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو. اور یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے میرے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ بھائی, آپ کو مجھے آپ سے گلا ہے, میں بعد میں پراپر طریقے سے آؤں گا احسان بھائی قتل کیس میں, لیکن میں زور لگا کے یقین جانے میں پولیٹیکل تقریر اتنے زور سے نہیں کرتا. لیکن یہ اس لیے کہ اللہ کرے کہ میرے بھائیوں میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ خدا کی قسم ہمارے مرڈر کے یا جتنے ظلم و جبر کے کیسز ہیں, اوورسیز میں بیٹھے بھائی راتوں کو جاگتے ہیں اور ہماری کمپین کرتے ہیں. اور مجھے مایوسی اس بات سے ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی جو اگر 80% اپنی پولیٹیکل جماعتوں کی کمپین کرتے ہیں, ظلم اور جبر کے خلاف آپ 10% بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. آج آپ کھڑا کر کے یہ عہد کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے ظلم اور جبر کے خلاف آپ سوشل میڈیا سے اپنے نظریات سے بڑھ کے کارروائی کرو. ابھی آتا ہوں اس بات, میرا بھائی کیوں قربانی کا بنا, یہ میری اور آپ کی خامیوں کی وجہ سے بنا, میری اور آپ کی بے حسی کی وجہ سے بنا. وہ کون ہے غدار؟ وہ ہم میں سے, وہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج ان سہولتکاروں کو بھی یہ پیغام دے دوں کہ ایک بات یاد رکھو کہ یہ مرڈر کرنے والوں سے زیادہ بھیانک انجام آپ کا ہوگا. سب سے پہلے ہم آپ کے گریبان تک پہنچیں گے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں پتا ہے, لیکن ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ نے کس مجاہد کو شہید کیا ہے. 3 نوجوانوں کا بھائی, کس ماں کا بیٹا, کس بھائی کا بھائی آپ نے شہید کیا, ہم آپ کو دکھائیں. ابھی کیا سرائیاں ہیں, بھلے کوئی الف اٹھائے, وہ نہیں شامل تو پیش ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر یہ کوئی کہے کہ ہم جو 5, 7, 8 لوگ ہیں بشمول میجر ناصر, اسد اللہ ایڈوکیٹ, ہمیں یہ نہیں پتا کس نے کیا, کس نے کروایا. ہم یہ سب جان چکے ہیں کس نے کروایا, کیسے ہوا. لیکن جب تک ان کو ہم پکڑتے نہیں تب تک ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے, چونکہ انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں جو ہے کولیپس ہو جائیں گی. اور آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بات یاد رکھنا, پولیٹیکل ورکر بہت پیدا ہوتے ہیں, پولیٹیکل ٹاؤٹ سے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. پولیٹیکل ورکر بھی 10% ہے. میری بات شاید میرے بھائیوں کو بری لگے, پولیٹیکل ورکر بھی 10% ہے. 80% پولیٹیکل ٹاؤٹ پیدا کرتے ہیں ہم, جو میرے اور آپ کے ضمیر کو بیچتے ہیں, جو مجھے اور آپ کو کنورس کر کے منہ سلائی کیے ہوئے لوگوں کو ووٹ دلواتے ہیں. لیکن جب میری اور آپ کی لائف کو پروٹیکشن کرنے کی بات آئی, جب میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات آئی, جب تعمیر اور ترقی کی بات آئی, تو وہ ہمیں نہیں ملتے. یہ کس کا جرم ہے؟ اس کو ایک سائڈ پہ رکھے گا اور وہ فرنٹ لائن پہ آگے کھڑا ہوگا کہ ہاں میں جنگ لڑوں گا, کمانڈر صاحب کی جنگ لڑوں گا, میں نمردار خالد کی جنگ لڑوں گا, میں ظلم اور جبر ہوئے جاوید کی جنگ لڑوں گا. لیکن ایک بات آپ بار بار کہتے ہیں, میں اس لیے چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہم آرگنائزیشن مل کر بنائیں گے,
لیکن تب تک ہمیں اتنے بندے تو ملے جو آرگنائزیشن میں لے کے آئے جن کو ہم کال کریں تو وہ پارٹی افیلیشن سے ہٹ کے فرسٹ ٹائم پہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو. ہمیں تو وہ لوگ ہی نہیں مل رہے. یہ تو آپ کیسے آئے ہو؟ آپ ایک بہت بڑے شیر کو گیدڑوں سے بنوانے کے بعد بیٹھے ہوئے. آپ کو سارے کام کے پلیٹ فارم کی کال پہ نہیں آئے ہو. آپ نے ایک خطے کا نام بنوا دیا ہے. آپ نے اس مرد مجاہد کا نام گوا دیا ہے کہ جو شاید پیدا کرتے ہوئے 50 سال لگے آپ کو. یار کتنے احسان بنواؤ گے, کتنی گودیں اجاڑو گے تو آپ کو اور مجھے اویئرنیس آئے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں, خدا کی قسم اگر آپ سٹینڈ نہیں کرو گے تو یہ ہمارا کتے آپ کے بچوں کا گوشت روز کے کھائیں. لیکن آپ کو کب اویئرنیس آئے گی؟ میں یہ عہد کرتا ہوں, یہ میرا بھائی عمران بیٹھا ہے احسان صدیقی کا بھائی, خدا کی قسم تو سارے اتحاد میں تو وہ بڑا فرنٹ لائن پہ تھا, لیکن میری اپنے باپ اپنے بڑے بھائی کی طرح وہی چلتا ہے. میں بہت مضبوط صاحب کا مالک ہوں, شاید کسی اور مجھے میرے جو دوست جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن اللہ مغفرت فرمائے شداد میں سکتی اور میرا بھائی میرے ٹرائب سے واجد سکتی. اس کے بعد جو سب سے زیادہ میرے لیے شاکنگ نیوز اور مجھے جس اندر سے وہ میرا بھائی احسان صدیقی ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی آج بہت دکھ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے میرے وہ لوگ جو میرے بھائی کے ارد گرد گھومتے تھے, جو بڑی بڑی فٹیکیں ڈالتے تھے اس پہ, آج مجھے نظر نہیں آئے. میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایک بار یاد رکھنا, احسان صدیقی آج بھی زندہ ہے. آصف شفیق کی صورت میں, ثناء اللہ صدیقی کی صورت میں, عمران صدیقی کی صورت میں, احسان صدیقی کی صورت میں, کمانڈر قاسم کی صورت میں. ہم یہ پروو کریں گے. کل تم پھر گلی والے میں گھومو گے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اس دفعہ ہم ان تمام لوگوں پہ نشان لگائیں گے کہ جو وقت کے پجاری ہے, اتنے بڑے شخص کو اس بے دردی سے کھولیں اور اس کے بعد ہم بھول جائیں. کیا وہ لوگ معاشرے کے وفادار ہیں؟ کیا وہ رشتوں کے وفادار ہیں؟ کیا وہ وفاؤں کے پاسدار ہیں؟ نہیں ہے. تو میری تمام احباب سے ریکویسٹ ہوگی, خدا را ہم بالکل آرگنائزیشن بھی جیسے میرے بھائی عمر نے کہا بنائیں گے, آفس بھی بن جائے گا, لیکن مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ہم جب موو کرتے ہیں تو ہم تو وہی 7-8-10 دوست ہوتے ہیں. باقی تو یہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ ناراض ہو گئے, پولیٹیکل جماعتوں سے آئے ہوئے, یہ اپنی اپنی پولیٹیکل جماعت کی پالیٹکس کرتے ہیں. یہ ہمارے چیخنے چلانے پہ نہیں آتے. ہمارے چیخنے چلانے پہ کون آتا ہے؟ وہی اوورسیز میں بیٹھے, وہی جو 10% یہاں پہ ہماری کمپین کرتے ہیں, وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. اور میں جس طرح میرا بھائی خضر ہے, ظفر صاحب ہے, مخصوص لوگ ہیں, مون بیٹھا ہے, اسد ہے, مخصوص پولیٹیکل ورکر ہیں جو فرنٹ لائن پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں آپ, یہ احسان صدیقی قتل نہیں ہوا, یہ آپ سارے قتل ہوئے ہو. یہ شروعات ہے. آپ کے پاس ہر مظلوم اور بے بس آتا ہے, آپ اس کی لڑائی لڑتے ہو, آپ تھانے میں بھی اپروچ کرتے ہو, آپ اس کو ہاسپٹل میں بھی اکاموڈیٹ کرتے ہو, آپ اس کی جاب کی اپروچ بھی کرتے ہو. لیکن ایک بندہ کسی کا سر توڑ دے, ایک بندہ کسی کے کپڑے پھاڑ دے, ایک بندہ کسی کو گولی مار دے, اور وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کسی پولیٹیکل جماعت کے فگر کے پاس جائے گا. وہ یوسی کا ہے, وہ تحصیل کا ہے. تو اگر آپ میں اویئرنیس نہیں آئے گی, آپ نکلو گے نہیں, آپ اس مظلوم کے لیے اپروچ کرو گے, تو کل آپ کا بھی مرڈر کر دیا جائے گا. میرے بھائی احسان کا قصور کیا تھا مجھے بتاؤ؟ وہ غریب اور بے بس کی بات کرتا تھا, وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, وہ ہر مشکل وقت میں تو کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں علاقہ جی فلاں بندے کی پہچان ہے. سانٹھ والی والوں میں آپ سے مخاطب ہوں, مجھے سب سے بڑا گلہ آپ سے ہے. آپ نے بڑے نام دیے اس علاقے کو, واجد صدیقی کا ایک بہت بڑا نام, پھر آپ نے شہزاد نعمت پھر آپ نے احسان صدیقی کی صورت میں ایک بہت بڑا نام دیا. میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں نے سانٹھ نوازی کی سرسولہ کی پہچان کروائی. یہ بہت بڑے نام تھے, لیکن کیا آیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ مرڈر کس نے کیا اور کس نے کروایا؟ آپ کتنے بھائیوں نے ورکنگ کی اس پہ؟ کیوں ڈرتے ہو؟ باہر نکلو, اس لیے کہ کل آپ کا بچہ بھی اسی طرح گولی کا نشانہ بنے گا. احسان ایک ٹیگ تھا, ایک نام تھا, ہم سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ کیا ہے, ہم تک پہنچو گے یا نہیں؟
آپ کو کوئی ہم تک پہنچنے بھی دے گا یا نہیں, آپ میں کھڑا ہونے کی شاید بھی ہوگی یا نہیں, اور اس دفعہ اکٹھے ہو گے آپ یہ میسج دو. آج اس غریب کارکن کی بات سنو, جب رات کو جاؤ تو کلمہ پڑھ کے سنو, صبح اٹھو تو نماز پڑھ کے نکلو اور پریس کرو, تاکہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ مجھے, آپ عمر کو, آپ سنی کو, آپ میجر صاحب کو, آپ حاجی عاشق کو, آپ عزیز اللہ نقشبندی کو فون کر کے بتاؤ کہ یہ چیزیں. مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ 40 بچے ہمارے اوپر کھیل رہے ہیں, نیچے ہمارے بھائی کا بے دردی سے مرڈر کر دیا جاتا ہے. کیا وہ 40 بچے کہیں بنگلہ دیش سے آگے کھیل رہے تھے؟ وہ میرے بچے تھے, وہ آپ کے بچے تھے. آپ کتنے بھائیوں نے ان بچوں کو انویسٹیگیٹ کیا؟ کس دنیا کے لوگ تھے, کب آئے, کب آ کے بیٹھے, کیسے بیٹھے, گاڑی کیسے رکی؟ یار خدا رہا ہو, وہ ظالموں اتنی حیا کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم کتنے اپنے بچوں کو بے روک اس بے سر و سامانی کے ساتھ روڈ پہ مروا دیں گے. اور یہ کوٹلی مری اور کوہٹا بیابان روڈ ہے, سٹینڈ نہیں کرو گے, وہ تو ہمارا بھائی قربان ہو گیا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے اور اس کے قاتلوں کو گھروں سے نکال کے لائیں گے اور کسی کے نکال کے لائیں گے. لیکن جو میں آپ کو میسج دے رہا ہوں وہ سنو ذرا غور سے, کہ اگر آپ نکلو گے نہیں, کتنی لاشیں بہرو سے اٹھاؤ گے. ساجد گیٹ سے گاڑی میں آ رہا ہوگا, اترے گا, 10 اس کو پھٹا دیں گے. کیا کرتے ہو یار, کتنی قربانیاں دو, کتنے ہر دفعہ ایک قتل ہوگا اور اکٹھی ہوگی اور اس کی چیخیں جنائیں گے. تو میں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے پتا ہے, لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی شروعات ہے. میں, میرے بھائی حاجی ارشد صاحب, کمانڈر قاسم, عمر, سنی, ہماری پوری ٹیم مکمل طور پہ انوالو ہے. ہم سے مختلف لوگ کرسر رابطے میں بھی ہیں, کچھ لوگوں کو پولیس نے اٹھایا بھی ہے. اور جس طرح ایک ویڈیو وائرل ہوئی مختلف لوگوں کی, میں نے ان کو بھی پیغام دیا, ان کے ریلیٹیو نے ان سے رابطہ کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بے لگا ہے تو ان کو پیش کریں. ایک بندہ FIR میں نامزد ہے, تو کیا وہ FIR میں حرف اٹھائے گا تو فارغ ہو جائے گا؟ وہ بگڑا ہے تو انویسٹیگیشن میں شامل ہو, وہ اریسٹ ہو, وہ گرفتاری دے اپنی. یہ بات یاد رکھے کہ کوئی پریشر میں مت کر کے, کوئی کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ تعالی ماجد صدی شہید کے کیس کی طرح کمانڈر صاحب, ہم اس کو اس طریقے سے, ایک میں نہیں ہوں, میرے بھائی آبے راجہ کمران بیٹھے تھے, میجر صاحب, بے شمار ہمارا پورا ٹیم ورک ہے جو اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, کہ ان کو یہ پتا نہیں, مرڈر کرنے والوں کو بھی اور سہولت کاروں کو بھی. ہم پہلے انشاءاللہ تعالی اگلے 48 گھنٹے میں سہولت کاروں کو اٹھا لیں گے, وہ خود ایک بندے کا نام لیں گے. اس کے بعد ان کو پتا لگے گا کہ کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. قتل چھپتا نہیں, لیکن اس آسان صدی کے قتل کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا تو دیں گے, لیکن احسان کے قاتلوں کو چھوڑنا اپنے آپ سے ظلم کرنا ہے, اپنی نسل سے ظلم کرنا ہے, اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ احسان صدی قتل نہیں ہوا, یہ میرے ارمان قتل ہوئے, یہ میری آواز بند کی گئی ہے. پولیٹیکل ورکروں میں آپ سے مخاطب ہوں, خدا را آج کے بعد عہد کرو, مجھ میں خامیاں ہوں گی, میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں, ثناء اللہ جاوید انقلابی اچھا نہیں لگتا ہوگا, لیکن یار کاش سے نفرت نہیں کرو. ظلم اور جبر کرنے والے لوگوں کا اطاعت جب بنے, اس اطاعت سے نفرت نہیں کرو. بھلے آپ جس چیز کو پبلسٹی کا شوق ہے وہ کر لو, ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں, ہم ایک پلیٹ فارم سے پالیٹکس کرتے ہیں, جب پبلسٹی ہوئی تو اس سے ہو جائے گی, لیکن خدا ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ بھائی فلاں جماعت کا بندہ بہت آگے ہے, اس کی بڑی ریپو ہے, ہم بہت پیچھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب ہم اس کی آرگنائزیشن بنائیں گے, اگر PTI کا 50 سوشل ایکٹیوسٹ ملے گا تو ہم اس کو تنظیم میں رکھیں گے. باقی جماعتوں سے ایک ملے گا تو ایک کو رکھیں گے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم آرگنائزیشن بنائیں گے جی 2 فلاں جماعت سے, 3 فلاں سے, فلاں سے, نہیں, ہم نے یہ چوچو کا بھرتا نہیں بنانا, ہم نے فرنٹ لائن کے لوگوں کو آرگنائزیشن میں لے کے آنا ہے, تاکہ کل جب ایسی بات ہو ان کو خالی پتہ لگے تو ہمیں کال نہ کرنی پڑے, وہ ہمارے ساتھ آ کے کرنا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, اسپیشلی اپنے نوجوانوں سے, کہ خدا را آج سے جب میرے بھائی ٹک ٹاک پہ آپ ویڈیو چڑھاتے ہو, جتنی ورکنگ کرتے ہو پولیٹیکل نظریات کی,
جتنی ورکنگ کرتے ہو اپنی فرینڈشپ کی وہ ظلم اور جبر کے خلاف کریں, وہ کوثار اطاعت کے پلیٹ فارم سے کریں. ہم آپ کو وہ رسپیکٹ بھی دیں گے, وہ احترام بھی دیں گے. ابھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن اسپیشلی طور پہ میں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے بھائی ہیں, عمران ظفر ہے, احمد فاروق ہے, میرا بھائی یہاں پہ بختیور بیٹھا ہے, سعد ہے, باسط ہے, بے شمار ایک پوری چین ہے ہماری جو کام کر رہی ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے صاحبزادہ منیب صاحب ہیں, عدنان زیب ہے. مطلب میں سبھی لوگوں کا شاید اس طرح سے نام نہ لے سکوں. ہمارے ہر ظلم جبر کے خلاف ہمارا بھائی انجم ان کی پورا سیٹ اپ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ظاہر ہے آج نہیں آ سکے وہ کھڑے ہوتے ہیں, ظفر شہید ہے. اور میرا بھائی اسپیشلی رضا عباس ہر جگہ ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہے. میرے بھائی امجد صاحب ہیں, سہیل انجم ہے ہمارا چھوٹا عزیز ہے. میں آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, مجھے یہ احساس ہے, لیکن میں چیخ چلا کے اس لیے کہہ رہا ہوں, یقین جانیں کہ احسان کا دکھ ہمیں اس طرح ہے کہ جس طرح کسی حقیقی بھائی کا دکھ ہوتا ہے, اور اس کا بدلہ اس طرح دیں گے کہ آئندہ کے بعد میری پوری خطۂ کوثار کی تاریخ میں کوئی احسان نہ بنے. احسان نے ہمیں وہ اویئرنیس دی, وہ شعور دیا. دیکھیں نا جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ماجد پتہ نہیں لگتا کو اسامہ کی ماجد کی کون سی ادا پسند آئی, کہ ہم بھی نعرے مارتے ہیں جماعتوں کے, مارتے بھی تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن ان دو نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ہمیں غیرت دی, ہمیں غیرت دلائی, ہمیں اویئرنیس کریٹ ہوئی اور ہم یونائٹ ہوئے. یقین جانے کہ میں کہنے نہیں دوں گا شاید کسی نے کسی زمرے میں, لیکن میں اپنے اپوننٹ کو اس پلیٹ فارم پہ اپنے سے زیادہ عزت دوں گا, بھلے وہ پی ٹی آئی کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو, ٹی ایم پی کا ہو, جماعت اسلامی کا, جس جماعت کا ہو, لیکن خدا اپنے لوگوں کی عزت اور غیرت اور ناموس پہ اکٹھے ہو جائے, ظلم اور جبر کے خلاف اکٹھے ہو جائے. اور احسان صدیقی کے حوالے سے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کل سے اسپیشلی شمیم بھائی, آپ 60 انوالی کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی, یہاں پہ میرا بھائی نفیس کھڑا ہے, قاسد کھڑا ہے, طاہر کھڑے ہیں, جتنے میرے بھائی ہیں, تاکہ کل سے ہمیں کال آنی شروع ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا, آپ کی طرف آنے والی گولی پہلے ہماری طرف آئے گی تو آپ کی طرف آئے گی, کسی سے ڈرنا نہیں. ہم اول رستے کا کردار ادا کریں گے, لیکن کل تک مجھے پتہ لگے کہ میں نے چیخ چیخ کے گلا پھاڑا, میرے بھائیوں میں میرے اس مجاہد بھائی کا درد تھا, قوت ایمانی تھی, اور وہ گئے, انہوں نے ورکنگ کی, اور انہوں نے پھر ہمیں کال دی کہ جناب ہمیں اس طرح یہ شکوک و شبہات. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے لائیں, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں, اور یہاں پہ کلو جاتے ہیں, جی آپ اس کو چیک کر لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نیٹ ورک ہے, جو سہولت کار ہے, وہ بہت حد تک چیزیں کافی حد تک ہم نے مینج کر لی ہوئی ہیں. انتظامیہ جس طرح سے میرے بھائیوں نے کہا, جب انتظامیہ نہیں کرے گی, احسان بھائی نے کہا یا اور دوستوں نے کہا, بالکل فرنٹ لائن پہ آ کے ہم بھرپور طریقے سے اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن فی الحال تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ انتظامیہ پہلی دفعہ ہمارا انتظامیہ سے ٹکراؤ نہیں ہے, آؤٹ آف وے وہ ہماری فیور کر رہے ہیں. جب نہیں ہوگی تو پھر آپ کی طاقت سے ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے, لیکن احسان بھائی کا قتل ہم ضائع نہیں ہوں گے. یہ آپ اس ماں سے پوچھو جو پیچھے بیٹھی ہوئی چیخو پکار کر رہی ہے, اس کے سامنے اس کے بیٹے کو گولیوں سے بھون دیا گیا, اور یقین جانے ہمارے ساتھ بیٹھتا, ماں سے بہت پیار کرنے والا, اپنے بھائیوں سے. یہ بڑا بھائی بیٹھا ہے لیکن اس نے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار دیا اس کو. ایک چھوٹے بھائی ہیں, ان کے آج نہیں ہے بعض وہاں پہ, عمران بڑے ہیں, مطلب ہر دفعہ جہاں پہ بیٹھتا وہ ذکر کرتا, وہ میرا اور آپ کا فخر تھا. اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو بھول جائیں گے تو ایک بات یاد رکھنا, غریب کی بات کرنے والا کوئی بندہ نہیں بچے گا. میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جس طرح میجر صاحب نے بتایا 5 تاریخ کو انہوں نے تعزیتی ریفرنس رکھا, وہ کسی جماعت کا تعزیتی ریفرنس نہیں ہے. آپ سب لوگ جائیں, ہم بھی کوشش کریں گے اس میں شامل ہوں. بھلے پی ٹی آئی رکھے, نون لیگ رکھے, پیپلز پارٹی رکھے, لیکن کسی ایسی پرسنالٹی کا جو میرے خطے کی پہچان ہے, جو ہماری شناخت ہے, اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, اس میں جدوجہد کے لیے, اس کے تعزیتی ریفرنس کے لیے جس جگہ پہ بلایا جائے گا میں بھی آؤں گا, ہم سب آئیں گے, آپ سب نے بھی آنا ہے. اور ہم بھی کوثار اطاعت کے پلیٹ فارم سے ضیاء بھائی ہیں اور دوست ہیں, ہم مل کے 4 یا 5 دنوں میں 10 دنوں میں راولپنڈی میں بھی ایک بڑا گرینڈ لیول کا تعزیتی ریفرنس رکھیں گے, تاکہ ہم باہر بھی یہ پیغام دے سکیں کہ ہم اپنے موصلوں کو بھولتے نہیں. ان کی عزت و ناموس چلے جانے کے بعد بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک میسج جو سب سے زیادہ بڑا ہے وہ میں یہ دے دوں قادروں کو اور ان سہولت کاروں کو کہ یاد رکھو, آپ کی بھول جاؤ. میں نے بہت لیٹ ویڈیو کلپ جاری کیا کیونکہ ہم سارے دوست شاکنگ میں تھے, شوق میں تھے, ہم اس لیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے. ایک بات یاد رکھو کہ آپ نے اس ہمارے مرد مجاہد کو ضائع کیا, اس کی جان دی.
ये हमारे कलेजे में हाथ डाला है, हम पहले से ज्यादा ताकत से निकलेंगे और तुम्हारे घरों की दीवारें भी गिरा लेंगे। तुम ये भूल जाओ कि हम किसी मुस्लिम पसंदी या किसी वजह से घबरा गए, नहीं। मैं ये दुआ करता हूँ उमर की तरह, सनी भी, तबस्सुम मनीर भी, सारे, ऐ अल्लाह ताला हमारे नसीब में भी उसी तरह की शहादत की मौत लिख दे, हमारे नसीब में भी वो मौत लिख दे कि जो आसान को जानता था उसने तो आवाज उठाई, जो नहीं जानता था वो भी रोया उस बेदर्दी की मौत पे। हमें भी अल्लाह ताला ये शहादत का मौतबा नसीब फरमाए, इस पे कोई उज़र नहीं है, शहादत की मौत अल्लाह दे दे। हम बहुत गुनहगार लोग हैं, दिन में अगर 100 बातें करते हैं तो अल्लाह माफ करे, 90 शायद हम गुनहगारी करते होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे और आपको वो अदम थामना है जो आसान सती ने छोड़ा था, गरीब और मजलूम की आवाज बननी है। सबसे पहले हमने लवाइकीन के साथ खड़े होके एहसान सती को इंसाफ लेके देना है और कातलों को इंशाअल्लाह ताला काफिर किरदार तक पहुंचाना है। कल से मैं एक दफा फिर साढ़े वाली वालों से, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं यहाँ पे बैठे हुए अली कदर साहब, मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग आज जाएं तो ये ऐद करके जाएं कि हम आज से उस पर वर्किंग करेंगे और हम भाइयों को बताएं, आपका नाम भी सीगा राज में होगा इंशाअल्लाह ताला। पुलिस पीछे होगी, हम फर्क पे जाके उन कातलों को कम से पकड़ के लाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत